امید ہے چیف جسٹس اپنے ادارے سے خون کے دھبے دھونے کی کوشش کریں گے۔ قائد عوام کے قتل میں ملوث سہولتکاروں کو قوم کے سامنے لانا ہوگا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کوہاٹ میں ورکرز کنونشن سے خطاب، کہا 12 سال بعد ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل کا کیس سپریم کورٹ میں لگ گیا، بتایا جائے ذوالفقار بھٹو کو پھانسی پر کیوں چڑھایا گیا۔ سیاسی حریفوں پر بھی تنقید، کہا ایک جیل سے نکلنے دوسرا جیل سے بچنے کے لیے الیکشن لڑ رہا ہے، ہم مہنگائی اور غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں، فروری میں پرانی اور تقسیم کی سیاست کو دفن کر دیں گے، کہا گیا فیصلہ ہو گیا یہاں سے کسی اور کو وزیر اعلیٰ بنانا ہے۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گرد پھر رہے ہیں، کنونشن شروع نہ کریں، میں نے کہا پیپلز پارٹی کے جالے ڈرنے اور جھکنے والے نہیں ہیں۔ بلاول بھٹو جو گفتگو کر رہے ہیں اس کا خود زرداری صاحب جواب دے رہے ہیں۔ جب آصف زرداری بلاول کو سنجیدہ لیں گے تب بلاول کو جواب دیا جائے گا۔ نون لیگی رہنما جاوید لطیف کی شیخو پورہ میں نیوز کانفرنس، کہا بلاول بھٹو کب تک جھوٹ کے سہارے انتخابی مہم چلائیں گے، کبھی تو اپنی پرفارمنس اور سندھ میں اپنی 15 سالہ کارکردگی پر الیکشن لڑیں۔ نواز شریف کو لندن روانگی کے وقت سے ہی فیور دی جا رہی ہے۔ پیپلز پارٹی سمیت کئی لوگوں کا شکوہ ہے لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی۔ قمر زمان قائرہ نے کہا پیپلز پارٹی کسی جماعت سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کر رہی، عوام کے سہارے کے سوا کبھی کوئی سہارا نہیں لیا، بولے کسی جماعت کو سیاسی عمل سے باہر نہیں کرنا چاہیے، سب کو سیاست کا حق ملنا چاہیے۔ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ اگر کیسز میں ملوث ہیں تو جلد ٹرائل ہونے چاہیے، جزا سزا کا فیصلہ عدالتوں سے ہونا چاہیے، کسی نے قانون توڑا ہے تو شفاف طریقے سے کارروائی کی جائے۔ کرپشن کے مقدمے میں فواد چودھری کا ایک روزہ جسمانی ریمانڈ منظور، فواد چودھری کو اسلام آباد میں جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا۔ فواد چودھری کہتے ہیں جعلی کیسز بھگت رہا ہوں، یہ ختم ہوگا تو کوئی دوسرا کیس بنا دیں گے۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے سینیٹر شوکت ترین کا استعفیٰ منظور کر لیا۔ شوکت ترین نے دبئی میں چیئرمین سینٹ سے ملاقات میں استعفیٰ دیا تھا۔ شوکت ترین نے تحریک انصاف، سیاست اور سینیٹرشپ چھوڑنے کا اعلان کیا تھا۔ استحکام پاکستان پارٹی نے نون لیگ سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے حلقوں اور امیدواروں کی فہرست مرتب کر لی۔ فہرست آج رات تک نون لیگ کے حوالے کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق آئی پی پی پنجاب سے قومی اسمبلی کے 19، کراچی کے 1 اور پنجاب اسمبلی کے 44 حلقوں میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی خواہش مند ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر امریکہ کے سرکاری دورے پر روانہ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف امریکی عسکری قیادت اور حکومتی اہلکاروں سے ملاقاتیں کریں گے۔ جنرل سید عاصم منیر کا بطور آرمی چیف امریکہ کا یہ پہلا دورہ ہے۔ خوزدار میں سلطان ابراہیم روڈ پر دھماکہ، ایس ایچ او سی ٹی ڈی محمد مراد شہید۔ پولیس کے مطابق ممکنہ طور پر دھماکہ خیز مواد ایس ایچ او سی ٹی ڈی کی گاڑی کے ساتھ نصب تھا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی خوزدار میں دھماکے کی شدید مذمت، شہید کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت، کہا بزدلانہ کارروائیوں سے سیکیورٹی فورسز کے حوصلے پست نہیں کیے جا سکتے۔ چلاس کی بہادر بیٹی روشن بی بی کراچی کے نجی اسپتال میں زیر علاج۔ روشن کے والد شفاعت نے اے آر وائی نیوز سے گفتگو میں بتایا بیٹی بہت ہمت والی ہے، خود کو گولی لگی تھی اور ہمیں کہہ رہی تھی کہ آپ پریشان نہیں ہو بابا، بس پر دہشت گردوں کی فائرنگ کے دوران بچوں اور شوہر کی جان بچانے کے دوران روشن بی بی کو 6 گولیاں لگی تھیں، 2 گولیاں ابھی تک نہیں نکالی جا سکیں۔ غزہ میں اسرائیل نے ہنستے بستے گھر اجاڑ دیے، خان یونس میں بمباری، 2 بچوں سمیت مزید 11 جانیں لے گئی۔ دہشت گرد اسرائیل نے نئی نویلی دلہن کو بیوہ کر دیا۔ روزم کے پاس اب صرف شوہر کی چپل بچی ہے۔ اجتماعی جنازے میں بلکتی مائیں اور سسکتے بچے بھی نظر آئے۔ نوجوان چھوٹے بھائیوں کو آخری بار گود میں اٹھا کر قبر تک لے گئے۔ اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 17,700 ہو گئی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا غزہ میں جنگ بندی کرانے میں ناکامی پر افسوس کا اظہار، کہا سلامتی کونسل غزہ میں جنگ بند کرانے میں ناکام رہی، لیکن وعدہ کرتا ہوں ہار نہیں مانوں گا۔ قطری وزیر خارجہ نے دوحہ فورم سے خطاب میں کہا جنگ کے خاتمے کا واحد راستہ مذاکرات ہیں،
غزہ میں انسانی بحران شدت اختیار کرنے لگا، غزہ کی نصف آبادی فاقہ کشی پر مجبور۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کے ڈپٹی ڈائریکٹر نے کہا، غزہ کے 10 میں سے 9 افراد کو کھانا میسر نہیں، 36% غزہ والے شدید بھوک کا شکار ہیں۔ لندن کی سخت سردی میں ہزاروں افراد کا فلسطینیوں کے لیے احتجاج۔ اسرائیلی مظالم کے خلاف پارلیمنٹ کے باہر صدائے احتجاج بلند کی۔ امریکہ کی جانب سے قرارداد ویٹو کرنے اور برطانیہ کے غیر حاضری کو شرمناک عمل قرار دیا۔ پیرس میں بھی فلسطینیوں کی حمایت میں ریلی نکالی گئی۔ اسرائیل جانے والے بحری جہازوں کو نشانہ بنائیں گے، یمنی حوثیوں کے فوجی ترجمان نے کہا، اگر غزہ کو خوراک اور ادویات نہیں ملتی ہیں تو بحیرہ احمر میں اسرائیلی بندرگاہوں کی طرف جانے والے تمام بحری جہاز ہدف بن جائیں گے۔ امریکہ کا کہنا ہے حوثیوں کے اقدام پر نظر رکھے ہوئے ہیں، کسی بھی جارحیت کا جواب دیا جائے گا۔ غزہ میں اسرائیل کو شکست ہو چکی ہے۔ شکست کے بعد اسرائیل بچوں پر بمباری کر رہا ہے۔ حافظ نعیم الرحمان کا کراچی میں ڈاکٹرز کے وائٹ کوٹ مارچ سے خطاب، بولے حماس چھوٹی جماعت ہے لیکن مضبوط ایمان کے ذریعے جنگ لڑ رہی ہے۔ حماس نے بتایا کہ مزاحمت پہ زندگی ہے۔ کرپشن میں پولیس کا پہلا، ٹھیکے دینے اور کانٹریکٹ کرنے کا شعبہ دوسرے نمبر پر، عدلیہ کا تیسرا نمبر ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے نیشنل کرپشن پرسپشن سروے کے نتائج جاری کر دیے۔ کرپشن میں تعلیم اور صحت چوتھے نمبر پر ہے۔ سروے کے مطابق پولیس میں کرپشن کی شرح اضافے کے بعد 30% ہو گئی۔ رشوت کی لین دین میں بلوچستان سر فہرست، خیبر پختونخوا کا دوسرا، پنجاب کا تیسرا اور سندھ کا چوتھا نمبر ہے۔ 68% پاکستانی سمجھتے ہیں کہ نیب، FIA اور اینٹی کرپشن جیسے ادارے سیاسی انتقام کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ 40% افراد نے قومی سطح پر کرپشن کی بڑی وجہ میرٹ کی کمی کو قرار دیا۔ 55% پاکستانیوں کا خیال ہے کہ سرکاری افسران کے اثاثے ہر سال ظاہر کیے جانے چاہیے۔ ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف بڑے آپریشن کی طرف جا رہے ہیں۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کہتے ہیں، وزیر اعظم سے کھاد کی کمی پر بات ہوئی ہے۔ 2 لاکھ ٹن اضافی کھاد 20 دسمبر سے پورٹ پر آنا شروع ہو جائے گی۔ نگراں حکومت میں شامل سب لوگوں کے واپس جانے کا وقت ہے۔ امید ہے جو بھی اگلی حکومت آئے گی وہ بہتر پرفارم کرے گی۔ انڈر 19 ایشیا کپ میں پاکستان کی شاندار کامیابی، روایتی حریف بھارت کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی۔ اذان شاہ کی شاندار سینچری کی بدولت پاکستان نے 260 رنز کا ہدف 47 اوور میں حاصل کر لیا۔ کپتان سعد شاہ نے 68 اور شاہزیب خان نے 63 رنز بنائے۔ پاکستان انڈر 19 کی ایونٹ میں یہ مسلسل دوسری کامیابی ہے۔ پاکستان کے محمد ذیشان نے 4 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ پاک پتن ضلع انتظامیہ کا کھاد کی ذخیرہ اندوزی کے خلاف ایکشن۔ اسسٹنٹ کمشنر نے غلہ منڈی میں چھاپہ مار کر کھاد کے 2 گودام سیل کر دیے۔ نعیم بشیر کے مطابق گوداموں سے کسانوں کو کھاد بلیک میں فروخت کی جا رہی تھی۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس بھل صفائی پروگرام اور پانی چوری کی روک تھام کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر 10 سال بعد پنجاب کی 1112 نہروں کی بھل صفائی ہوگی۔ سرکاری اسکیم کے تحت حج درخواستیں آج بھی نامزد بینکوں میں جمع کرائی جا سکتی ہیں۔ گزشتہ روز تک ملک بھر میں 28,800 حج درخواستیں وصول ہوئیں، جن میں سے 1,550 درخواستیں اسپانسرشپ کے تحت تھیں۔ رواں سال حج درخواستوں کی وصولی میں کمی دیکھی جا رہی ہے۔ 12 دسمبر کی مقررہ تاریخ تک حج درخواستیں موصول نہ ہوئیں تو کوٹہ سعودی عرب کو واپس کر دیا جائے گا۔ سوار محمد حسین شہید نشان حیدر کا 52واں یوم شہادت۔ 1971 کی پاک بھارت جنگ میں دشمن کو بھاری نقصان پہنچایا۔ افواج پاکستان، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز کا پاکستان کی عظیم سپوت کو خراج عقیدت۔ شہید کے مزار پر فاتحہ خوانی، پھول رکھے گئے۔ ملتان کے توکل ٹاؤن میں کباڑ کے سامان میں دھماکہ، بچہ جام بحق، بچی سمیت 4 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے دھماکے کی نوعیت جاننے کے لیے تحقیقات جاری ہیں۔
कहना के करीब कराची से लाहौर आने वाली कराची एक्सप्रेस के पावर वैन में आग लग गई। तर्जुमान रेलवेज का कहना है अमले ने पावर वैन को अलग करके ट्रेन की बाकी बोगियों को बचा लिया। वाकई में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लाहौर में तब्दील की गई या जाली नंबर प्लेट वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां। सेफ सिटी कैमरों की मदद से 130 से ज्यादा टेम्पर्ड नंबर प्लेट्स गाड़ियां पकड़ ली गई। तर्जुमान पुलिस का कहना है नंबर प्लेट टेम्परिंग पर 2 साल कैद और 2 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज पाकिस्तान टीम प्रैक्टिस मैच के बाद कैनबरा से पर्थ पहुंच गई। कौमी खिलाड़ी कल वाका ग्राउंड में ट्रेनिंग करेंगे। पहला टेस्ट पर्थ में 14 दिसंबर से खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम के डॉक्टर सुहेल सलीम की वालिद के अलील होने के बायस ऑस्ट्रेलिया में टीम को ज्वाइन करने से माजरत। स्पिनर इब्रार अहमद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट से बाहर। कौमी क्रिकेटर को प्रैक्टिस मैच के दौरान दाएं घुटने में तकलीफ हुई थी। साजिद खान इब्रार अहमद के मुतबादल के तौर पर ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। कंडीशन के मुताबिक दूसरे टेस्ट से कबल इब्रार की दस्तयाबी से मुतालिक फैसला होगा। नेशनल T20 कप का फाइनल आज एबटाबाद और कराची वाइट्स के दरमियान खेला जाएगा। सेमीफाइनल में एबटाबाद ने पेशावर, कराची ने रावलपिंडी को शिकस्त दी। इवेंट के मैचेस ARY ज़ैप पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां। वेटिकन सिटी में क्रिसमस ट्री रोशन हो गया, शाहराएं सज गईं।